عمر حیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، ذرا ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ عمر حیات بتائیے گا، یہ 9 تاریخ کو جو ٹیکس بجٹ پیش کیا جائے گا، اس میں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جناب کیا کیا چیزیں رکھی جائیں گی، اہداف کیا کیا رکھے جائیں گے، سبسڈیز کیا کیا رکھی جائیں گی، ٹیکس کو مزید بڑھایا جائے گا یا ٹیکس نیٹ کو مزید بڑھایا جائے گا؟ دیکھیے، ہمیشہ حکومت جو ہے وہ ایک ہی کام کرتی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بجائے ٹیکسوں میں اضافہ کر دیتی ہے، یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس ہوتا ہے اس کا جو ریشو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک میرے خیال میں ایک لوپ ہول ہے ہماری اکانومی کا، کہ ابھی بھی ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے درمیان جو نئے سال کا ٹیکس ٹارگٹ ہے اس پہ کنسنسس نہیں پایا جا رہا۔ آئی ایم ایف کے نمبرز اور کہہ رہے ہیں، وزارت خزانہ جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ایف بی آر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ایگزسٹنگ ٹیکس ریجیم کے اندر 9.2 ٹریلین روپے کا جو ہے وہ ہدف حاصل کرنا مشکل ہوگا، اور آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 9.8 ٹریلین یا جو ہے وہ 10,000 جو ہے ٹریلین بجٹ جو ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ 9.2 ٹریلین ٹیکس ہدف رکھے گئے ہیں، 13.8 ٹریلین نہیں، وہ 13.8 ٹریلین ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے ہے، ٹھیک ہے۔ جو 9.2 ٹریلین روپے ہے وہ آپ کا ایف بی آر کا جو ہدف ہے ٹیکس کلیکشن کا، وہ نئے مالی سال کے لیے۔ اب اس مالی سال میں ہم دیکھیں تو ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ جو بجٹ ٹارگٹ ہے اس کو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر سکے، وہ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچیو کر سکے 7.6 تھا 7.6 جی، اور ہم اب تک 6.2 اکٹھا کر چکے ہیں۔ ابھی ہمیں جون میں تقریباً 1.4 ٹریلین روپے جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہیں، تو لیکن ہمارے لیے جو نیکسٹ فسکل ایئر میں ہمارے لیے اور پرابلمز یہ ہیں کہ ہم نے قرضے دینے ہیں، ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، اور یہ تقریباً کوئی 7.7 ٹریلین روپے جو ہے وہ بنتے ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں۔ تو ہم ایک طرف نان ٹیکس ریونیو کا نئے بجٹ میں جو ہے وہ 2800 ارب روپے کا ہدف رکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہمیں پھر بھی تقریباً 6000 ارب روپے کے فسکل ڈیفیسٹ کا سامنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، یہ آپ کا 7.7% آف دا جی ڈی پی بنتا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو آپ ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ کسی کو ریلیف نہیں دے سکیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ آپ کو مانیٹری میئرز لینے ہوں گے، آپ کو جو ریگولیٹری میئرز تو ہیں لیکن آپ کو مانیٹرنگ کرنی ہوگی کہ کون کس پہ ٹیکس ہے اور کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے سپر ٹیکس لگایا ہوا ہے جو 13 انڈسٹریز ہیں ان پہ، لیکن آپ حکومت جو ہے وہ مزید اب لیوی جو ہے جو میرے سورسز کے مطابق 0.25% to 2% جو ہے وہ ویلتھ لیوی جو کہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی پہ لگ رہی ہے، اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں وہ اس کو 5% تک بھی رپورٹ کر چکے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں مزید بگاڑ کا باعث بنیں گی۔ آپ ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں، لیکن جب آپ زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر ٹیکس ایویژن ہوتی ہے۔ وہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اس وجہ سے، ٹیکس چوری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک 50 کروڑ کا ٹیکس دینا ہے اور 50 کروڑ کے ٹیکس میں سے آپ 5 کروڑ روپے دے کے اپنی جان خلاصی کر دیں تو یہ نقصان نیشنل ایکسچیکر کا ہے، یہ نقصان اس ملک کا ہے۔ تو اسی لیے ٹیکسیشن میئرز وہ ہونے چاہیے کہ جو آپ مطلب جو ریئلسٹک آپ کے پاس نمبرز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 10,000 ارب روپے جو ہے وہ آپ ٹیکس لگائیں، ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ 8.4 to 8.5 ٹریلین روپے جو ہے وہ ہدف رکھا جائے، تو ہم اس کرنٹ جو ٹیکس ریجیم ہے اس کے اندر ہم اس ہدف کو حاصل کر لیں گے، لیکن وزارت خزانہ 9.2 ٹریلین۔ جب ٹیکسز بڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پروڈکشن جب متاثر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو پھر آپ کے ملک کے اندر قلت اشیاء کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ کہا تو تھا نہیں آؤں گا پر آنا پڑا، سب کو بتانا ہی پڑے گا کہ شوز میں جنون سے جیتو گے تب کنٹیسٹنٹس ہوں کلاکار، ایک طرف سوشل میڈیا سٹار، ایک طرف پاکستان سٹار۔ شروع کریں؟ ایکسکیوز می، آپ بھی خوش رہو پاکستان۔ خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।